بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل سمیع ملک کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سردار کوڑے خان جتوئی۔ ناظرین، ایمانداری کی بات ہے کہ مرحوم خان بہادر سردار کوڑے خان جتوئی جنوبی پنجاب اور پھر جنوبی پنجاب کی بھی پسماندہ تحصیل جتوئی کے بجائے اگر بالائی پنجاب کے کسی علاقے سے تعلق رکھتا تو اس کا مرتبہ سر سید احمد خان سے بڑھ کر ہوتا، مگر ہوا یہ کہ مرحوم سردار کوڑے خان کا نام اور کام عام آدمی تک تو نہ پہنچ سکا، مگر اس کے وقف سے کھلواڑ کرنے والوں نے مرحوم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آج تک یعنی پورے 130 سال میں اس کی جائیداد سے کروڑوں روپے ڈکار لیے۔ مرحوم کی روح کی بے چینی کا اندازہ ناممکن ہے۔ سردار کوڑے خان جتوئی 1800 عیسوی میں مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں سردار سعد خان جتوئی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے وہ 218 سال قبل جتوئی کا کیا حال ہوگا، پسماندگی کا کیا عالم ہوگا، تعلیم کی کیا صورتحال ہوگی۔ ایک ایسا سردار جو علاقے کے پورے جتوئی قبیلے کا سربراہ ہو، اس کی زمین 3 اضلاع میں پھیلی ہو اور زمین بھی ایسی جو 5 دریا اس کے سنگم پر واقع ہوں اور زرخیزی میں اپنا جواب نہ رکھتی ہو، اس کی آمدنی تب بھی کتنی ہوگی، اور زمین بھی تھوڑی نہیں، 2,48,260 کنال یعنی 31,032 ایکڑ، اور اگر اسے مربعوں میں بتایا جائے تو یہ زمین 1,241 مربع بنتی ہے۔ یہ سردار کوڑے خان جتوئی کی ملکیت تھی، اور صرف ملکیت ہی نہیں، باقاعدہ زیر قبضہ تھی اور زیر تصرف بھی۔ ناظرین، اب اس زمین کے مالک 19ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں انگریز سے خان بہادر کا لقب اور اعزازی مجسٹریٹ کا عہدہ رکھنے والے ایسے سردار کا اندازہ لگائیں جو اپنی عدالت لگاتا ہو اور اس کی ذاتی جیل ہو، برِ صغیر کے پسماندہ ترین علاقے میں ہر قسم کا اختیار رکھتا ہو، اس کی تعلیم واجبی چھوڑ بالکل ہی نہ ہو، یعنی وہ ان پڑھ بھی ہو۔ واضح رہے، یہاں ان پڑھ سے مراد جاہل ہرگز نہیں ہے، مطلب یہ کہ بے رحم سردار بننے کے سارے لوازمات موجود ہوں اور وہ شخص 1894 میں ایک ایسا وصیت نامہ لکھے جو پورے برِ صغیر پاک و ہند میں تعلیم کے فروغ کے لیے پہلا اور اس سلسلے میں برِ صغیر کے سب سے زیادہ اراضی کے حامل وقف کا درجہ رکھتا ہو۔ اس شخص کی تعلیم اور انسانیت سے محبت کا اندازہ لگانا کم از کم آج تو ممکن ہی نہیں۔ ناظرین، سردار کوڑے خان کی انسان دوستی، تعلیم پروری اور خاص طور پر اپنے علاقے کے غریب اور نادار لوگوں کے لیے کیے جانے والی اس کی کاوشیں کبھی ہم لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پائیں۔ سردار کوڑے خان جتوئی نے 1884 میں اپنے علاقے میں پرائمری اسکول قائم کیا۔ اب آپ یہ کہیں کہ پرائمری اسکول ہی کیوں، ہائی اسکول یا کالج کیوں نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تب انگریز بہادر کی حکومت تھی اور اس کی تعلیم دوستی کی شہرت کے باوجود بہت سے علاقوں کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھنا باقاعدہ منصوبے کا حصہ تھا، اور وہاں ایک خاص حد سے بڑھ کر تعلیم کی روشنی پھیلانے کی اجازت عام نہیں تھی۔ ویسے بھی جتوئی میں آج سے تقریباً 150 سال قبل پرائمری اسکول کا قیام بھی کسی یونیورسٹی سے کم نہ تھا، اور سکول بھی ایسا جس میں فیس کا کوئی تصور نہ ہو۔ اس سکول کے قیام سے 9 برس قبل یعنی 1875 میں سردار کوڑے خان اپنے قصبہ جتوئی میں ایک ہسپتال بھی بنوا چکے تھے۔ ناظرین، اپنے علاقے سے محبت اور اپنے علاقے کے لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے حوالے سے کوڑے خان جتوئی باقاعدہ افسانوی کردار لگتا ہے۔ علی پورتا جتوئی سڑک، جتوئی تا شاہ جمال اور چوک قریشی تک کی سڑک بھی سردار کوڑے خان نے اپنے پلے سے تعمیر کروائی۔ ایک بڑا مزیدار واقعہ جو سینہ بسینہ روایات سے چلا آ رہا ہے یہ ہے کہ سردار کوڑے خان مظفر گڑھ سے ملتان کی جانب سفر میں تھے۔ جب پل چناب پر پہنچے تو دیکھا وہاں پر موجود سرکاری اہلکار پل پر سے گزرنے والوں سے ٹال ٹیکس وصول کرنے پر مامور ہے۔ وہ ایک اونٹ والے کو روکے کھڑا تھا۔ سردار کوڑے خان نے اپنی سواری روک لی اور معاملہ دریافت کیا۔ پتہ چلا کہ اونٹ والے کے پاس ٹال ٹیکس کی ادائیگی کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں، اور ٹال ٹیکس والا اہلکار بغیر ٹیکس اسے گزرنے نہیں دے رہا۔
سردار کوڑے خان نے اپنی جیب سے اس کا ٹال ٹیکس ادا کیا اور اس کے بعد سیدھے لاہور جا پہنچے۔ وہاں ریلوے کی ملکیت اس پل پر سے گزرنے والوں پر عائد ٹال ٹیکس ختم کروانے کے لیے سردار کوڑے خان نے برٹش ریلوے والوں کو تب اس پل کی تعمیر پر آنے والی لاگت کا نصف اپنی جیب سے ادا کر دیا اور معاہدہ طے پایا کہ آئندہ اس پل سے گزرنے والوں سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ یہ معاملہ 70-75 سال چلتا رہا۔ پہلے 1896 میں سردار کوڑے خان رخصت ہوئے اور اس کے 51 سال بعد انگریز بھی اپنے ملک واپس روانہ ہو گیا۔ 1947 میں پاکستان بن گیا۔ معاہدہ گورے اور سردار کوڑے خان کے درمیان تھا۔ دونوں چلے گئے، پل وہیں موجود رہا اور اس پل پر دوبارہ ٹال ٹیکس عائد ہو گیا۔ اللہ جانے یہ ٹال ٹیکس کب دوبارہ وصول ہونا شروع ہوا، تاہم اتنا ضرور ہے کہ جب 1972 اور 73 کے زمانہ تھا تو اس وقت ٹال ٹیکس ادا ہوتا تھا۔ ریلوے کا یہ پل عام ٹریفک کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ لوہے کے جنگلے لگا کر یہ پل ٹرین کے گزرنے کے وقت ٹریفک کے لیے بند ہو جاتا تھا۔ ٹرین گزرنے کے بعد یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جاتا تھا۔ آدھا گھنٹہ ایک طرف سے ٹریفک چلتی اور آدھا گھنٹہ دوسری طرف سے۔ پھر یوں ہوا کہ اس لوہے والے پل کی چھت پر گارڈر ڈال کر لینٹر ڈالا گیا اور اس پر سڑک بن گئی۔ 10-12 سال بعد یہ حالت ہو گئی کہ پل باقاعدہ جھولنے لگ گیا۔ اگر کسی آج کل کے ٹھیکیدار کا کارنامہ ہوتا تو کب کا زمین بوس ہو چکا ہوتا، مگر انگریز کے زمانے کا پل تھا اس لیے کام چلتا رہا۔ پھر 2005 یا 6 کے لگ بھگ ایک نیا 2 رویہ پل تعمیر ہو گیا۔ حسب معمول اس پر بھی وصولی شروع ہو گئی۔ سردار کوڑے خان کی نصف ادائیگی والا پل عام ٹریفک کے لیے بند ہو گیا اور اس پر کی جانے والی ٹال وصولی بھی قریب 50-60 سال سے بند ہو گئی۔ سردار کوڑے خان جتوئی نے اپنی وفات سے قبل 1894 میں ایک وصیت نامہ لکھا اور اس کے اندر اپنی 1/3 زمین جو 2 اضلاع میں پھیلی ہوئی تھی ڈسٹرکٹ بورڈ مظفر گڑھ کے نام برائے رفاع عامہ لگا دی۔ یہ 82,753 کنال اراضی تھی۔ اس میں سے 72,149 کنال مظفر گڑھ میں اور 10,604 کنال راجن پور میں تھی۔ اس وقف شدہ زمین پر لیز کے نام پر لوٹ مار مچائی گئی اور سب نے جی بھر کر ہاتھ رنگے۔ کروڑوں روپے لیز والی یہ 415 لاٹیں جو فی لاٹ 200 کنال پر مشتمل تھی، ملی بھگت کے ذریعے عشروں تک سب نے انجمن امداد باہمی بنا کر ہزاروں اور سینکڑوں روپوں پر لیز کروائی۔ سردار کوڑے خان کو بھلا مظفر گڑھ سے باہر کون جانتا ہے؟ تقریباً 83,000 کنال کا وقف اور وہ بھی 1894 میں۔ ایک تگڑے جاگیردار نے اس پورے علاقے میں ایک ایسا کام کیا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کسی نے کہا یہ تو سر سید والا کام تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ سر سید نے علی گڑھ یونیورسٹی خود بنائی اور سردار کوڑے خان نے اپنی وسیع و ریز اراضی تعلیم کے نام پر ہمارے حوالے کر دی۔ بے شمار وظائف اور مساجد اس سے چلتی رہیں۔ پورے مظفر گڑھ میں ایک سردار کوڑے خان سکول باقی بچا تھا اور سینکڑوں سال تک سردار کوڑے خان کی وقف کردہ اراضی سے مال پانی بنانے والی سرکاری انتظامیہ اب اس سکول کی پیشانی سے سردار کوڑا خان کا نام مٹا کر اسے DPS یعنی ڈسٹرکٹ پبلک سکول بنانا چاہتی ہے۔ ناظرین، مظفر گڑھ کے ساتھ ساتھ اس کی 4 تحصیلوں میں بھی سردار کوڑے خان پبلک سکول کے نام سے ادارے کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج برائے خواتین اور گورنمنٹ کالج فار بوائز یہ بھی اب سردار کوڑے خان جتوئی کے نام سے چل رہے ہیں۔ آخر میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔